علی رضا ہمارے گھر کا بڑا بیٹا ہے۔ لاہور میں سی اے کی اسٹڈی کے لیے آیا تھا۔ ہماری فیملی کا کسی طرح کا سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اس لیے اس طرح کا کوئی بھی حادثہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ 9 مئی ہمارے لیے قیامت جیسے ہی تھا۔ اس شام کو بھائی اپنا موبائل ہاسٹل میں چھوڑ کے صرف پرامن احتجاج کا حصہ بننے گئے تھے۔ ان کا مقصد نہ تو کور کمانڈر ہاؤس جانا تھا، نہ ہی کسی طرح کی توڑ پھوڑ تھی، جو کہ آرمی ٹرائل میں ثابت ہو چکا ہے کہ ان کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ علی رضا کا ایک ویڈیو بیان سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا تھا، جس پہ وہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہا تھا، مہنگائی اور ملک میں امن کی بگڑتی حالت پہ افسوس کر رہا تھا۔ اس ویڈیو کی وجہ سے اس پہ ایف آئی آر ہوئی اور ریاست سے بغاوت کا الزام لگایا گیا، جبکہ میرے بابا اور چچا تایا پاک فوج کا حصہ ہیں۔ ہم ریاست پاکستان سے فوج کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ علی رضا کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس نے پرامن احتجاج کے حق کو استعمال کیا۔ 9 مئی کے 3 ماہ تک ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ علی رضا کہاں ہے، کس حال میں ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ میری والدہ 3 ماہ تک ہاسپٹل میں رہی ہیں۔ آج بھی وہ دن یاد آتے ہیں تو ہم کام جاتے ہیں۔ ہم سب گھر والوں نے جس اذیت اور تکلیف میں وہ وقت گزارا، اس کا شاید کوئی اندازہ بھی نہ کر سکے۔ جو اس ملک کے لیے اچھا کرنا چاہتا تھا، اس پہ آج غداری اور بغاوت کا الزام ہے۔ اس 10 ماہ کی قید میں علی رضا کا 20 کلو وزن کم ہوا ہے۔ اس کو اتنا ٹارچر کیا گیا ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ اسے ابھی تک لیٹا ہی نہیں جاتا۔ بنیادی انسانی حقوق تک نہیں دیے جا رہے۔ جب وہاں کے قیدی اپنے حق میں آواز اٹھاتے ہیں، ان سے ہماری ملاقات بند ہو جاتی ہے۔ علی رضا کی اسٹڈی ختم ہو گئی ہے۔ میری ماں باپ اس امید پہ جی رہے ہیں کہ ہمارے ملک کا قانون انصاف دے گا، لیکن عدالتیں خاموش ہیں۔ ہم اس ملک کی سب سے بڑی عدالت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ملٹری ٹرائل کو ختم کیا جائے اور سویلین کا ٹرائل ان کے وکیلوں کی موجودگی اور اس ملک کے قانون کے مطابق کیا جائے۔